دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شوہر پر بیوی کے کتنے حقوق بنتے ہیں، یعنی کہ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شوہر سے متعلق شریعت کے احکام بیوی کے لیے کیا عائد ہوتے ہیں، کیا مسلط کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یا پیٹ سکتا ہے یا نہیں، اور کب پیٹ سکتا ہے اور کب نہیں پیٹ سکتا۔ اس طرح سے کچھ شوہر پر بیوی کے حقوق کو بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو میں انت تک بنے رہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے، ویڈیو پسند ہے تو دل سے لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پریس کر دیں بیل آئیکن کو۔ سو لیٹس ایکسپلور۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم کیے، اسی طرح سے مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا، لازم ٹھہرایا، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مشکات المصابیح کتاب النکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنا کردار عورتوں کے معاملے میں بہتر رکھے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کتاب الرضا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت، عداوت اور دشمنی نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت سے بغض و نفرت رکھنے سے منع فرمایا۔ اگرچہ ان کے اندر کوئی بری خصلت ہے تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور جو صحیح عادت ہے اس کو سراہنے کی، اس کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہر شوہر کے اوپر، ہر خاوند، ہر ہسبینڈ کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے، رہنے سہنے، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کمائی اور انکم کے مطابق انتظام کرنے، مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھے، اس بات کا لحاظ رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر کے میرے پاس آئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے، اسی لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ جب یہ کوئی شوہر اس طرح کی سوچ رکھے گا اپنی بیوی کے بارے میں تو اس کے نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کو اچھی طریقے سے سنبھالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستحق عذاب نہیں ہوگا بلکہ مستحق ثواب ہوگا۔ نمبر 2، شوہر پر عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بستر کا حق ادا کرتا رہے، یعنی کہ جو کہ نفسی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عورت اور ہر مرد کے اندر رکھا، اس کو شریعت کے مطابق ادا کرے اور اپنی بیوی کا بستر کا حق اسے دیتا رہے۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے کوئی حد، کوئی تعین مقرر نہیں کیا، بلکہ کم از کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش، عورت کی جنسی آرزو پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے، وہ حق العباد یعنی کہ بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گناہگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کی عدالت کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک آتی ہے مجبوری کی بات کہ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی بیوی کی ضرورت کو، اپنی بیوی کی خواہش اور نفسانی امنگ کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، اس کے حق کو ادا نہ کر سکے، تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے حق کو معاف کرا لے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ عورت کو بلا وجہ کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔ لہٰذا بخاری شریف کتاب النکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مارنے سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے کے غرض سے نہیں، بدلہ لینے کے مقصد سے نہیں، بلکہ عورت کی اصلاح اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے تنبیہ کرنے کی نیت سے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن مارنے کی حد یہ ہے کہ مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید یا چوٹ نہ پہنچ جائے جس کی وجہ سے دیر پا بیماری میں مبتلا ہو کر کے بیوی رہ جائے۔
تو دوستو حدیث کے حوالے سے آپ نے شوہر پر بیوی کے جو کچھ حقوق بنتے ہیں اس کو اس ویڈیو میں جانا. آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.